ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر و احسان کہ اس نے آج پھر ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرمائی اور آج ہم نے 7واں پارہ اور 8ویں پارے کا نصف اول سماعت کیا. یہ سورہ انعام کی آیتیں تھیں جس میں جہاں تک مجھے یاد رہا شروع سے اخیر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی خالقیت، اپنی مالکیت، اپنے معبود حقیقی ہونے کا ذکر فرمایا ہے. آپ نے پچھلے دنوں سماعت کیا کہ اس میں متعدد مقامات پر یہود اور نصارہ سے خطاب زیادہ تھا، اور اس سورہ پاک میں کفار قریش، مشرکین مکہ، ان کی طرف خطاب زیادہ ہے. اور ویسے بھی مکی آیتیں اس اعتبار سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہیں کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان بہت ہے. اور آج مختلف طریقے سے، مختلف زاویے سے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیان کیا. اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ ہم بار بار مختلف طریقوں سے اس لیے لوگوں کے سامنے اپنی وحدانیت کا بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. ذرا سی بھی عقل لگائیں تو وہ اللہ کی خالق ہونے، مالک ہونے، قادر ہونے، حی ہونے، ممیت ہونے، قدوس ہونے، جبروت ہونے، اللہ کے رب ہونے کے اتباع کے لیے انسانوں کا ذہن آمادہ ہو جائے کہ ہے کوئی طاقت جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اگرچہ اس میں اور بھی دوسری باتیں بھی آئیں، مثلا رزق حلال کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے پانسے پھینکنا، جوا کھیلنا، سود، بیاج یہ حرام قرار دیا گیا. کچھ قربانی کے جانوروں کا ذکر آیا، کچھ احرام کی شرائط کا ذکر اس میں آیا کہ احرام باندھنے کے بعد کیا کیا احکام نافذ ہوتے ہیں. کچھ قربانی کے جانوروں میں زمانے جاہلیت میں جو غلط خیال پیدا ہو گیا تھا اس کا بطلان ظاہر کیا گیا. کئی حکم دیا فاستبقوا الخیرات، اے ایمان والو نیکیوں کی طرف دوڑو. اپنی وحدانیت کے بیان کے لیے اللہ نے جہاں بہت ساری مثالیں دی ہیں وہاں ایک مثال یاد آ گئی. اللہ نے فرمایا کہ وہی خدا ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے. اب برساتا زمین پر ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ پانی ایک، زمین ایک، لیکن بیجوں کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے، گٹھلیوں کا پیٹ پھاڑتا ہے. اور زمین وہی، پانی وہی، کہیں سے میٹھی میٹھی کھجوریں نکالتا ہے، کہیں سے انار نکالتا ہے، کہیں سے زیتون نکالتا ہے. اور اگر اسے اور ہم پھیلا دیں تو کڑوے پھل، تیکھے پھل، زہریلے پھل، کھٹے پھل، میٹھے پھل، الگ الگ ذائقے کے اناج، ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، لیکن سب اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کہ اللہ رب العزت
کس طرح اپنی قدرت کاملہ سے زمین سے اناج اگاتا ہے، اور مختلف قسم کے اناج پھول یہیں سے اگے، مختلف قسم کے رنگ الگ، خوشبو الگ، شکل و صورت الگ، یہ خدا کی شان ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے انسانوں کو بھی الگ الگ بنایا۔ اب بات آ ہی گئی تو سن لیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جس انسان کو بنایا الگ شان سے بنایا۔ دنیا کے کسی دو انسانوں کے یہ انگوٹھے کا نشان نہیں ملتا۔ سوچئے ذرا، 1.25 انچ اور 1 انچ کی یہ لمبائی چوڑائی والا انگوٹھا، اور اس میں یہ جو نشانی ہے، دنیا کے ہر انسان کے انگوٹھے کا نشان الگ۔ اسی پہ بس نہیں، اب تو سائنس نے اور ترقی کی، ہماری آنکھوں کا فوٹو لیتے، بائیو میٹرک کرتے، اور آنکھوں کا فوٹو لے کر اس کے اندر کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں تو دنیا کے دو انسانوں کی آنکھوں کی بناوٹ ایک جیسی نہیں رہی۔ یہ خدا کی شان۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے خدا کو جاننا پہچاننا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کیف اللہ نے جہاں اپنی وحدانیت کو پورے پارے میں مختلف انداز سے ذکر کیا، وہیں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ایک بیان اپنے پیارے خلیل ابراہیم جلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک واقعے کے ذریعے واضح کیا۔ اور آج میں اسی واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، تو ابراہیم بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ ہاذا ربی کا ترجمہ عام طور پہ لوگوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن اہل محبت نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ ترجمہ یہ کیا تم اسے میرا رب بتاتے ہو، تم اسے میرا خدا بتاتے ہو، تم اسے میرا رب کہتے ہو، یعنی ایک سوالیہ انداز۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، بلکہ سوال کیا ان سے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل اسی کی آیتوں کی روشنی میں بعض گمراہ بددین یہ کہتے ہیں ارے غلطی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی معاذ اللہ، کہتے انہوں نے تو ستارہ دیکھ کے کہا تھا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھ کے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھ کے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ اب اسی کو میں اب کہوں یہ میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے، سورج میرا رب ہے، ستارے میرے رب ہیں، لہجہ بدلتا ہے تو انداز بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب یہاں سوالیہ مضمون پیدا ہوا، تو اس کی تفصیل میں جا کر 2-3 بنیادی باتیں آپ پہلے سماعت کر لیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، ان سے کبھی گناہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو پیدا ہوتے ہی اپنی معرفت عطا فرمائی، وہ عارف باللہ ہوتے ہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ وہ بندے ہیں، ان کا کوئی رب ہے۔ اللہ انہیں بھیجتا ہے، نبیوں کو جب مبعوث کرتا ہے ابتدا ہی سے انہیں معرفت الہی عطا فرما کے بھیجتا ہے، انہیں گناہوں سے بچا کے بھیجتا ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی نہ کوئی غلط بات کہتے ہیں نہ غلط کام کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر نبیوں ہی کو گنہگار مان لیا جائے تو پھر دنیا میں ہدایت کا سامان لا کے دے گا کون؟ ان باتوں کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد
आओ मैं थोड़ी सी तफसील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आपके सामने पेश करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के इलाके उर में बाबुल नैनवा की तहजीब में उस दौर में पैदा हुए जब वहां का बादशाह नमरूद था। बाबुल में नमरूद के महल्लात मुअल्लक बागात के खंडरात अभी भी मौजूद, 5000 साल होने को आए, लेकिन अभी भी वहां अगर जाके देखें तो उन महलों की खंडरात को देख के हैरत होती है कि 5000 साल पहले ऐसे शानदार खंडरात खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी, तो कैसे रहा होगा। नमरूद वो बादशाह, नमरूद बिन कनान, कि जिसकी तफसील बताते हुए उलमा बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले ताज पहनने वाला बादशाह नमरूद। नमरूद वो था जिसने खुदाई का दावा किया। उसके जमाने में बुतों की पूजा होती थी। बुतों की पूजा के साथ साथ लोग सितारों की पूजा करते थे। चांद और सूरज को अपना खुदा मान के उनको दंडवत करते, उनकी पूजा करते थे। और ये नमरूद की बादशाहत ऐसी बढ़ी कि नमरूद खुद अपने आप को खुदा कहता था। उसके दरबार में बेशुमार लोग आते थे तो उसको सजदा करते थे। जैसे फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, ऐसे ही नमरूद भी खुदाई का दावा करता है। बल्कि उसका मुनाजरा कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा हुआ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दौर में पैदा हुए। बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर, बड़ा जबरदस्त बादशाह। और उस बादशाह ने अपने दरबार में बड़े खुशामदी पढ़े लिखों को जमा किया था। उनमें बहुत से रोहबान थे, नजूमी थे, पेशनगोई करने वाले काहिन लोग थे, अपने आप को दानिश्वर कहने वाले मस्खरे थे। उनमें से कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया, ऐ बादशाह वक्त, आप बता रहे हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा है जब से बड़ा घबरा गया। नमरूद ने ख्वाब यह देखा था कि एक सितारा तुलू हुआ, उस सितारे की रोशनी इतनी है कि दुनिया के चांद सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ गई। नमरूद ने अपने दरबारियों से, अफशानों से पूछा, दानिशमंदों से पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या। उन लोगों ने कहा कि इसकी ताबीर यह है कि तेरी ममलिकत में एक ऐसा शख्स पैदा होने वाला है, एक ऐसा बच्चा कि जो तेरे दौर की सारी खराबियों के खिलाफ, तेरे दौर के सारे अकीदों के खिलाफ एक नया अकीदा पेश करेगा। और जब वो अपना अकीदा पेश करेगा तुम सब हार जाओगे, वो जीत जाएगा। तेरी बादशाही भी फना हो जाएगी, तेरी बादशाहत को खतरा है। पूछा कि वो कब पैदा होगा, कहा बस इसी साल में। अभी वो अपने शिकमे मादर में नहीं आया, 1 साल में वो पैदा हो जाएगा। बादशाह ने हुक्म दे दिया, ऐसा करो कि आज से जितने बेटे पैदा हों उन सबको कत्ल कर दिया जाए। और आज से हर मर्द को हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी बीवी की से कुर्बत न करे, सोहबत न करे। लेकिन खुदा की कुदरत के आगे किसकी चली है? अल्लाह की शान कि इतनी पाबंदियों के बाद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा के शिकम में करार पा गए। यहां उम्मीद से हुई, बादशाह को उनके काहिनों ने कहा कि वो बच्चा अपनी मां के शिकम में आ गया। अब बादशाह वक्त ने बाकायदा एक मुहकमा कायम किया, कुटनियों को रखा, औरतों को रखा, घर घर जा जा के वो लोग तलाश करते और जितने हमल से होते उनके हमल गिराए जाते। लेकिन अल्लाह की शान, जिसे वो बचाए उसे कौन सताए।
اللہ کی شان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بڑی کم عمر تھی، اور بدن کا ڈیل ڈول بھی کچھ ایسا تھا، اور قدرتی طور پر حمل کے آثار ایسے ظاہر نہ ہو پائے، راز کھل نہیں پایا۔ اور اسی دوران انہوں نے اپنے شوہر نامدار سے کہا کہ اپنے بچے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ انہوں نے آبادی سے باہر، بستی سے دور، پہاڑوں میں جا کر ایک تہخانہ بنایا۔ تہخانے کے قریب پتھر رکھ کے اس کا راستہ بھی بند کر دیا، اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا انتظام کر دیا ہے، جب تمہیں درد شروع ہو بتا دینا، ہم لے چلیں گے بچے کو، وہیں پر اس دنیا میں لائیں گے اور اس کی وہیں پرورش کریں گے۔ اللہ کی شان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی غار میں ہوئی۔ آج بھی اگر آپ عراق کے سفر پہ جائیں، اب بابل میں اس بستی کی طرف جانا ہو، تو وہ غار یا وہ تہخانہ جو زمین کے اندر ہے، آج بھی لوگ دیکھنے جاتے ہیں، زیارت کے طور پر کھلا ہے کہ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام، ان کی ولادت گاہ۔ نتیجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، ماں باپ نے غار میں رکھا، باہر سے پتھر رکھ دیا۔ روزانہ ان کی والدہ مخصوص وقت پر جاتی، متعین وقت پہ جا کے دودھ پلا کے آتی، لیکن یہ جاتی تھیں تو دیکھتی کہ وہ بچہ اپنی انگلی اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہے، چوس رہا ہے، اور اس کی انگلیوں سے دودھ جاری ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی جو اللہ کے خاص بندے کے ذریعے ظاہر ہو رہی، اور بڑی تیز رفتاری سے ابراہیم علیہ السلام پرورش پانے لگے، نشو و نما ہونے لگی۔ جو بچے مہینوں میں نہیں بڑھتے تھے، یہ دنوں میں بڑھ رہے تھے۔ لیکن جوانی کے قریب تک اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہے، نہ کوئی آدم نہ آدم ذات، والدہ آتی خدمت کر جاتی۔ اسی دوران ان کے والد کا انتقال بھی ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے، بستی میں گئے، تو ان کا چچا آزر، یہی ان کا سرپرست ٹھہرا کہ والد انتقال کر گئے تھے۔ ان کا نام تھا تارخ یا تارخ، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آزر بت پرست تھا، بت گر تھا، بت بناتا تھا، نمرود کے سب سے بڑے بت خانے کا بڑا پجاری بھی تھا، بت بنا بنا کے بیچتا بھی تھا۔ ایسے سرپرست کی سرپرستی میں اللہ نے رکھا، اور پوری بستی، پورا ملک کفر و شرک میں ڈوبا تھا۔ یا تو بت پرستی ہوتی تھی، یا پھر چاند سورج ستاروں کی پوجا ہوتی، یا بادشاہ کی پوجا کرتی۔ لیکن کمال کی بات یہ، اتنے کیچڑوں میں رہ کر بھی نبوت کا کھلنے والا پھول ابراہیم ہر طرح کے کفر و شرک اور گناہ سے ہمیشہ پاک رہے، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ آج ہی وہ آیت گزری کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ اے چچا، تم اور تمہارے لوگ بت پوجتے ہیں، وہ بت جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تم سب گمراہ ہو۔ غور کرنا میرے اس بات پر جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں پرورش پائی، سب بت پوجنے والے تھے، ان سے بھی ابراہیم علیہ السلام راستہ چلتے تھے تو سب کو بتوں کی برائی کرتے تھے، یہ بت ایسے، یہ بت ایسے، یہ بت ایسے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کا چچا بت بنا کے بازار بیچنے کے لیے خود جانے کی بجائے انہیں دیتا کہ لے جاؤ، یہ بت لے جا کے بیچ آؤ۔ تو بجائے اس کے کہ وہ سر پہ اٹھا کے لے کے جاتے، ان بتوں کو رسی باندھ کے یا تو لٹکا کے لے کے جاتے یا زمین پہ گھسٹتے ہوئے لے کے جاتے، اور کہتے لے لو لے لو، تمہارا خدا لے لو، دیکھو کتنا مجبور خدا ہے، لے لو لے لو تمہارا خدا
جو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اپنی مدد آپ کر سکتا ہے، سب سے کہتے تھے. اب وہ سب ان کا کوئی جواب تو دے نہیں پاتے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کفر و شرک کے خلاف جو تحریک چلائی، آپ غور کریں، خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہادی اور رہبر بنا دیتا ہے. یہاں تک کہ ایک دن میلہ تھا، ساری بستی کے لوگ میلہ گئے، ان سے بھی کہا چلو، تو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آتا. یہ بیماری روحانی تھی، دل کا درد تھا کہ خدائے حقیقی کو چھوڑ کے یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہی بھی دکھ تھا، اس لیے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آتا. سب چلے گئے. دن بھر ان کا میلہ چلا. شام میں جب یہ لوگ آئے تو ان کا طریقہ یہ تھا، واپس آ کے پہلے بت خانے میں جاتے تھے، دنڈوت کرتے، پوجا کرتے، پھر گھروں کو جاتے. اس دن بت خانے میں آئے تو جتنے بت تھے یہ سب ٹوٹے تھے. کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کے کان ٹوٹے، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کا تھوبڑا ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا. اور ایک بت نہیں تھا، بڑا ایک تھا، باقی چھوٹے بہت سارے تھے. تو چھوٹے جتنے تھے سب کو توڑ دیتے، سب ٹوٹے ہوئے تھے. اور ایک کلہاڑی بڑے کے کاندھے پہ لٹکی ہوئی تھی یا اس کے ہاتھ میں تھی. اب اپنے بت خانے میں اپنے بھگوانوں کے اس حال میں دیکھا تو آپس میں سب لوگ چیمگوئیاں کرنے لگے، مصیبت آ گئی، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. تو لوگوں کی زبان سے نکلا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم ہی کا کام ہے، ہمیشہ یہی بتوں کی مخالفت کرتا تھا. لوگوں نے ان کو بلایا، اب بلا کے کہا کہ یہ سب کیا ہے، یہ کس نے کیا، تو نے کیا. تو دیکھیے الزامی جواب. اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں بلکہ اس نے کیا. یہ دیکھو بڑا بت. اور الزامی جواب یہی تھا کہ اتنے بڑے کے سامنے تم چھوٹے چھوٹے بتوں کو بھی پوجتے تھے، غصہ لگا ہوگا اس لیے اس نے سب کو مار دیا. ان لوگوں نے کہا کہ بت تو نہیں سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ ہل سکتے، نہ کھا سکتے. تو کہا کہ جب بت اتنے مجبور ہیں تو تم کیوں انہیں خدا سمجھ رہے؟ یہ جب اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یا اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کی دھجیاں اڑا دی. کوئی جواب نہیں بن سکا. بادشاہ کو بھی لوگ خدا سمجھتے تھے. بادشاہ کو معلوم ہوا، دربار میں طلب کیا، حاضر تشریف لائے، مناظرہ ہوا. نمرود کہنے لگا کہ تم مجھ کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. کہا تیرے خدا کے اندر کیا طاقت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں. جیل خانے سے 2 آدمیوں کو بلوایا. ایک کی رہائی ہونے والی تھی کہ اب کل رہا ہو جائے گا، کہا اس کو قتل کر دو. اور ایک کو پھانسی ہونے والی تھی، کہا اس کو رہا کر دو. بولے دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی، ایک کو موت دی. یہ تو بے وقوفی کی بات تھی. بے وقوفی اس لیے تھی کہ یہاں تو بات تھی عدم سے وجود میں لانا، اور یہ 2 موجود تھے، ان کو ایسے ایسے کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس کے پاگل پن کا جواب دینے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا سوال کیا. میرا خدا وہ ہے کہ تو اس کی برابری نہیں کر سکتا. مفہوم بتا رہا ہوں کہ تو برابری تو نہیں کر سکتا. تو بے وقوف ہے کہ میرے سوال ہی کو نہیں سمجھا، جواب تو غلط دے رہا. میں اس سے ہلکا اور چھوٹا سوال کرتا ہوں. عدم سے وجود میں کسی چیز کو لانا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو وہ تو مجبور ہو گیا، ہار گیا. ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کی بھی ناطقے بند کر دیے، اور بادشاہ کو بھی، خدا ماننے والوں کو، خود بادشاہ کو بھی مجبور کر دیا حق کو ماننے پہ. لیکن وہی مرغے کی ایک ٹانگ
وہ لوگ باز نہیں آئے. اسی دوران وہ لوگ جو ستاروں کو پوجتے تھے، جو چاند کو پوجتے تھے، جو سورج کو پوجتے تھے، ان لوگوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے یہی کہا کہ چلو بت اور بادشاہ کو چھوڑ دو، یہ ستاروں کو پوجو، یہ چاند کو پوجو، یہ سورج کو پوجو، یہ ہمارے معبود ہیں. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا اسی کا بیان ان آیات کریمہ میں ہے. تفصیل میں نے ابتدا میں صرف اس لیے بیان کی تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کے کہ ابراہیم علیہ السلام پر الزام رکھنا کہ انہوں نے چاند سورج یا ستاروں کو خدا مان لیا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ساری امت کے علماء 1400 سال سے اس پر متفق ہیں، اور اسی لیے اہل محبت نے جو ترجمہ کیا میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. اور پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو. ایک تارا، اس کی تفسیر میں آیا کہ وہ سریا ستارہ تھا جو بہت چمکدار ہوتا ہے. وہ جب ایک ستارہ چمکا اور ان لوگوں نے کہا کہ ستاروں کو خدا مانو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. یعنی سوال کیا ان سے، اور الزامی جواب دینے کے لیے ذہن کو قریب لا رہے تھے اللہ کی وحدانیت و قدرت کی طرف. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ ڈوب گیا. تو اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے پسند نہیں ڈوبنے والے. ستارے کو دیکھ کے کہا ھذا ربی، تم اسے میرا خدا بتاتے ہو. لیکن جب ستارہ ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے پسند نہیں ہے ڈوبنے والے، میں ڈوبنے والوں سے، فنا ہونے والوں سے، اپنی حقیقت کو بدل دینے والوں سے محبت نہیں کر سکتا. کہنا یہ تھا کہ جب میں محبت نہیں کر سکتا تو ان کو خدا سمجھ کے پوچھ کیسے سکتا ہوں. پھر کچھ دیر کے بعد چاند چمکا. اللہ فرماتا ہے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. اور پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر جب وہ چاند ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چاند کو خدا سمجھنے والوں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، لیکن الزام دینے کے لیے، الزامی جواب دینے کے لیے استفہامیہ انداز میں پوچھ رہے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، تم اسے میرا رب بتاتے ہو، تم کہتے ہو یہ میرا خدا ہے. تو سنو، یہ ڈوب گیا، یہ فنا ہو گیا، یہ تو گھٹتا بڑھتا ہے، یہ کہیں تو روشنی دیتا ہے کہیں اندھیرا رکھتا ہے. تو جو چھوٹا بڑا ہو، جس کے اندر کمی بیشی ہو، جس کے اندر کاملیت نہ ہو، اگر اس کو میں خدا سمجھ لوں تو سن لو کہ میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. میرا رب تو مجھے پہلے ہی ہدایت کر چکا کہ میں اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی ھذا اکبر. پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے. لیکن جب یہ سورج ڈوبا شام کے وقت تو کہا
فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، فرمایا کہ اے قوم کے لوگوں، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہوں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر بتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ یہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، تو اور پھر یہ تو اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں، تم بت بناتے ہو تو یہ بت بنتے ہیں اور انہی کو تم خدا کہتے ہو۔ یعنی عقلی دلیلیں دے کر انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف لا رہے تھے۔ ایسے ہی بادشاہ کو یہ کہہ کر کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، حالانکہ بے وقوف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے چھوٹی بات یہ، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، پھر کیسا خدا؟ اسے یوں عقلی طور پر مجبور کر دیا اللہ کی وحدانیت کو ماننے پر، اور اخیر میں ان لوگوں سے کہا جو ستارے، چاند اور سورج کو پوجتے تھے، اور ان لوگوں سے یہ کہا جب سورج کو دیکھا تو کہا، جب ستارے کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تم اسے میرا رب بتاتے ہو؟ لیکن ستارہ ڈوبا، کہا کہ ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ چاند نکلا تو ستاروں سے زیادہ روشن، کہا کہ یہ چاند، یہ میرا رب، اسے میرا خدا بتاتے ہو، تم کہتے ہو میں انہی کی پوجا کروں۔ لیکن چاند جب ڈوبا تو کہا ڈوبنے والوں کو میں نہیں پسند کرتا۔ سورج آیا، یہ تو بہت زیادہ روشنی والا، لیکن سورج بھی جب ڈوبا تو سورج کی بھی شان یہی تو ہے کہ اللہ نے سورج کی صفت یہی رکھی، جہاں تک یہ سورج محاشے آسمان پہ دکھتے ہیں وہاں اجالا، اور اس کے آگے آدھی دنیا میں اندھیرا۔ اور میرا رب وہ ہے کائنات کے ہر ذرے کو اللہ اپنی رحمت سے پالتا ہے، سب کی ضروریات اللہ پوری کرتا ہے۔ تو اس پورے سورہ پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو مختلف انداز سے ثابت کیا۔ انہی میں ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ دیکھو کیسے ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلائل دے دے کر خدا کی قدرت کو جانا، مانا اور پہچانا، دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور جسے اللہ کی وحدانیت پر یقین کامل ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ نمرود کی نمرودیت سے ڈرتا ہے، نہ فرعون کی فرعونیت سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ یہی کہتا ہے ملک خدا تنگ نیست، پائے مرا لنگ نیست، ہم وہاں جا کر رہیں گے جہاں ہم اپنے رب کی عبادت کھلے میں کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے۔ میرے دوستو، اس طرح وہ لوگ جو ان آیات کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط گمان رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کو اپنا رب مانا، یہ ان کی بہت بڑی خطا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو خطاکار بنایا ہی نہیں، گمراہ بنایا ہی نہیں، اللہ نے تو انہیں اپنی معرفت پہلے سے کرائی، پھر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اور اسی میں ہے تو بہت تفصیل طلب واقعہ، لیکن ہے ابراہیم علیہ السلام کی شان والا کو قرآن سے بتانے کے لیے، جو 75 نمبر کی آیت ہے سورہ انعام ہی کی۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ قرآن کی آیت ہے یہ میرا اپنا قول نہیں، یہ امام احمد رضا کا اپنا بیان نہیں، اللہ کی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ غور سے سنیں کہ اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح ہم
ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے، تاکہ وہ اگر میری بادشاہت کا، میری معبود حقیقی ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو انہیں حق الیقین حاصل ہو، وہ دیکھ کر کہیں کہ میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، کائنات کو دیکھ کر میں جانتا ہوں کہ اس کائنات کا بنانے والا کتنا عظیم ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت ساری روایتیں ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صخرہ چٹان پر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ صخرہ مسجد اقصی کے صحن میں وہ سنہرے سونے کے گنبد والی عمارت جس کے نیچے ایک چٹان ہے، آج بھی اسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اسی صخرہ چٹان پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو رب نے وہ دکھایا جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں آیا کہ اور ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تو اللہ نے حکم دیا اوپر دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، اوپر دیکھا تو ساتوں آسمان اور اس کے پار عرش علا تک، یہاں تک کہ جنت تک ابراہیم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، جنت میں جو ان کا مقام ہے وہ بھی دیکھ لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا نیچے دیکھو، جب نیچے دیکھا تو زمین کے 7ویں طبق تک جتنی مخلوقات تھی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو صرف قرآن کی آیات کو سمجھا رہا۔ اللہ فرما رہا کہ ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں زمین و آسمان کی ساری بادشاہ۔ اس کی تفسیر میں مفسرین صحابہ کے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات اور ان مخلوقات کی ساری حقیقتوں کو بتا دیا۔ زمین کو دیکھا تو روئے زمین کے 7ویں طبق تک جتنی مخلوقات تھیں ان کی کیا حقیقت ہے سب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ آسمانوں کی طرف دیکھا تو جنت تک عرش علا کے پار جو کچھ تھا اللہ نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ یہ معراج ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن معراج ابراہیم بیت المقدس میں ہوئی، قبۃ الصخرہ پہ، صخرہ چٹان پہ ہوئی۔ اللہ نے وہاں حضرت ابراہیم خلیل کو معراج عطا فرمائی اور وہ دکھایا جو آج کائنات میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے دیکھا۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اس زمانے سے آج تک نبیوں کو چھوڑ یہ سارے عام انسان مل کر اپنے علوم کو جمع کر دیں، پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی کو انسانوں نے دیکھ لیا۔ لیکن جہاں سارے عام انسانوں کے علم، عقل، دانش کو اللہ لگام دے دیتا ہے، آخری انتہا پہ پہنچاتا ہے، وہاں سے نبیوں کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جب معراج ابراہیم ہوئی تو مسجد اقصی تک بلایا، صخرہ چٹان پر بلایا۔ جب اپنے محبوب کو معراج کرنے کی بات آئی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ نے وہاں طلب کیا جہاں پر یہاں وہاں جہاں تہاں کا لفظ بھی بولنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، کیا قرب تھا، کیسا قرب تھا۔ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب جیسے 2 کمان یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے وحی کی جو وحی کی تو مصطفیٰ پیارے کی معراج ابراہیم خلیل کی معراج سے اتنی بلند ہے جب سارے نبی مل کر محمد الرسول اللہ کی برابری نہیں کر سکتے
تو آج کی 14ویں صدی کا گمراہ اگر یہ بکتا ہے کہ نبی صرف علم میں ممتاز ہوتے ہیں، بسا اوقات عمل میں امتی نبی سے بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور اسی پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک آخری روایت سن کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں آسمانوں کی بادشاہت دکھائی، معائنہ کروایا، مشاہدہ فرمایا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب زمین کے کسی دور دراز کونے پر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چھپ کر گناہ کر رہا، چھپ کر، سب سے چھپ کر. لیکن اللہ نے تو نبیوں کے لیے ہر غیب کو عیاں کر دیا، جو چاہا اللہ نے جتنا چاہا غیب کا علم دیا. تو اس شخص کو گناہ کرتے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے ہلاکت دی. اللہ نے اسی وقت اس شخص کو ہلاک کر دیا. اور ابھی معائنہ کر ہی رہے تھے کہ دوسرے ایک اور شخص کو دیکھا، وہ بھی تنہائی میں دنیا کے کسی خطے میں جانے کہاں کوئی پاپ کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اب ارادہ کیا اس کے لیے بھی دعائے ہلاکت کرتا ہوں، ابھی یہ بھی مرے. اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے خلیل، پر اب تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ میرے کام میں دخل نہ دو، یا یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا نہ مانگو. اگر تم سب کے بارے میں یہی کہتے رہے تو میں تو سب کو فنا کر دوں، لیکن یہ میری قدرت، میری مشیت میں جانوں. آج جو شخص گناہ کر رہا ہے 3 حالات سے گزر سکتا ہے. اگر کوئی گنہگار گناہ کر رہا ہے، ممکن ہے بعد میں وہ توبہ کر دے، جب وہ توبہ کرے گا میں توبہ کا قبول کرنے والا. اور اگر وہ توبہ نہ کرے، اسی پہ مرے، تو ممکن ہے اس کی آل اولاد میں کوئی ایسا ہو، اس کی نسل میں کوئی ایسا ہو جو ایمان لے آئے اور میرا اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگ جائیں. اس لیے یہ دوسرا گنہگار کا درجہ ہے. اور تیسرا یہ ممکن ہے کہ نہ اس کی نسل میں کوئی ہو، نہ وہ توبہ کرے، اسی پہ مر جائے، تو پھر وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. میں اس کا خدا ہوں، وہ میرا بندہ ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کروں. یہ میری قدرت کاملہ. اے ابراہیم علیہ السلام، تم اس کی ہلاکت کی دعا نہ کرو. میرے دوستو، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث پاک بتائی، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کا درجہ معاذ اللہ بہت کم تھا اس لیے روک دیا. نہیں، خدا کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بہت بلند تھا، اتنا بلند کہ اگر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ لیتے تو اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا. لیکن یہ خدا کی شان ہے کہ جب کبھی اس کے مقبول ترین بندے جیسے انبیاء و مرسلین کوئی ایسی دعا مانگنا چاہتے ہیں کہ جو مشیت الہی کے خلاف، تو خدا ان نبیوں پر کرم کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ دعا تم مت مانگو، یہ میں نے مقدر کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے زبان سے جو نکل جائے اللہ ان کے کہے کو پورا کر دیا کرے. یہ تو انبیاء ہیں. ولیوں کے بارے میں حدیث قدسی میں آیا کہ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جو نوافل کے ذریعے خدا کا اتنا قرب پا لیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. یعنی وجود ان کا ہوتا ہے، قدرتیں میری ظاہر ہوا کرتی ہیں.
تو جب یہ امتیوں کا ولیوں کا حال ہے تو انبیاء کی کیا شان ہو. یہیں پر وہ واقعہ اشارہ کر دوں. مدینہ امینہ میں ایک مسجد ہے، محلہ بنی ظفر بنی معاویہ میں. اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ، اور ایک مسجد، اس مسجد کا ایک نام مسجد مباہلہ بھی ہے. اس بار گیا تو وہ گھیر کے توڑ کے شاید نیا بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں، قریب نہیں جانے دیا، روڈ ہی بند کر دیا ہے. لیکن 1400 سال سے وہ جگہ یادگار ہے مدینے، اور اسے مسجد مباہلہ بھی کہتے ہیں، مسجد اجابہ، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی محلے سے گزرے، اس مسجد میں رکے یا اس جگہ رکے. آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر دعا مانگی. آقا فرماتے ہیں میں نے 3 دعائیں مانگنی چاہیے، 2 دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا، تیسری کے لیے کہا اے محبوب یہ مت مانگو، یہ میں مقدر کر چکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے نبیوں، رسولوں، مقبول بندوں کو دعا تو سب قبول کرتا ہے، لیکن جو نہیں قبول کرنے والا ہوتا تو پہلے سے بتا دیتا ہے یہ مت مانگنا، کیونکہ میں نے یہ مقدر کر دیا. اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کے دست قدرت میں ساری کائنات ہے. تو وہ خدا جب اپنے نبیوں اور رسولوں سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ ان نبیوں اور رسولوں کی عظمت کو پہچانیں، اللہ ہمیں ان نبیوں کی بارگاہ کا باادب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.